حق، اگر وہ حق نہیں تو پھر کوئی حق نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن اس لیے حق کہ کلام خدا، مصطفیٰ اس لیے حق کہ ترجمان خدا، وہیں سے دلی ہوئی اسی زبان سے حق مصطفیٰ کہتے نظر آئے، حق و ما علی و علی ما الحق. حق علی کے ساتھ ہے. علی سارے بولیں اب، حق علی کے ساتھ. علی، میں پھر آپ سے سننا چاہتا ہوں، حق علی کے ساتھ. علی، اللہ حق ہے تو علی کے ساتھ. مولا آپ کو سلامت رکھے. علی اللہ کے ساتھ. قرآن حق ہے تو علی کے ساتھ. علی قرآن کے ساتھ. مصطفیٰ حق ہیں تو علی کے ساتھ. علی مصطفیٰ کے ساتھ. نہ اللہ علی کو چھوڑتا ہے، نہ علی اللہ کو چھوڑتا ہے، نہ قرآن علی کو چھوڑتا ہے، نہ علی قرآن کو چھوڑتا ہے، نہ مصطفیٰ علی کو چھوڑتے ہیں، نہ علی مصطفیٰ کو چھوڑتے ہیں. لیکن قبلہ عجیب تر بات یہ ہے کہ اگر حدیث یہی ختم ہو جاتی تو کوئی مذائقہ نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی. لیکن اللہ کے حبیب نے بات کو آگے بڑھا دیا، فرمایا حق و ما علی و علی ما الحق، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. مل کے حیدری سلامت رہے حضور. اگر بات یہیں تک ہوتی تو اور بات تھی کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. لیکن رسول نے بات کو آگے کر دیا، اللہم ادر الحق. اچھا، یہ جو علم حدیث جو احباب سمجھتے ہیں، یہ حدیث جو ہے دو طرق سے آئی ہے. اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اللہم ادر الحق مہما دار علی. دونوں کا ترجمہ معنی ایک ہے کہ پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر، بولے میرے ساتھ، جدھر. یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر پھیر دینا، سلامت رہو، بلکہ حق کو ادھر موڑ دینا. اب قرآن حق ہے یا نہیں؟ بولے تو صحیح. قرآن ادھر جائے گا جدھر علی جائے گا. قرآن ہمیشہ علی کے پیچھے ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ سرکار علی عمل پہلے کرتے رہے، آیت بعد میں آتی رہی. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ بہت سارے شاہد موجود ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ علی کا عمل پہلے رہا، آیت. لیکن مزے کی بات بتاؤں، قرآن میں ایک آیت ایسی بھی ہے کہ آیت پہلے ہے، علی کا عمل بعد میں. ایک آیت، صرف ایک آیت پورے قرآن میں کہ آیت پہلے، علی علیہ السلام کا عمل. لیکن اس میں علی کا امتیاز یہ ہے کہ اس آیت پہ پوری کائنات میں صرف علی نے عمل کیا. نہ علی سے پہلے کوئی کر پایا، نہ قیامت تک کوئی اس آیت پہ کر پائے گا. یہ چیلنج ہے میرا، کوئی نہیں کر پائے گا. کیوں؟ اس لیے وہ آیت ہے آیہ نجوہ. نجوہ کا معنی سمجھتے ہیں؟ سرگوشی. وہ کانا پھوسی سے اردو میں کہتے ہیں سرگوشی کرنا، اس کو آیہ نجوہ کہتے ہیں. کہ حضور بیٹھے ہوتے تھے محفل میں، کوئی صاحب آتے، حضور مجھے آپ کے کان میں بات کرنی، پھر دوسرا آ جاتا آپ کے کان میں. اب یہ سمجھتے ہیں کہ محفل میں بیٹھے ہوئے انسان کے کان میں اگر کوئی سرگوشی کرے تو وہ آداب محفل کے خلاف ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ رسول کی طبیعت پہ یہ گراں گزرتا، لیکن بولتے نہیں تھے. اس لیے نہیں بولتے تھے کہ خلق عظیم کے مالک تھے، اس لیے کچھ نہیں کہتے تھے. لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا کوئی بات رسول کو گراں گزرے اور اللہ خاموش رہ جائے. میری بات پہنچی ہے صاحبان؟ اللہ نے کہا میرا بھی نا بڑا شوق ہے نا تیرے کان میں باتیں کرنے کا، تو انہیں کہا پہلے صدقہ دے کے آؤ، پھر آ کے میرے کان میں بات کرنا. لو جی، صدقے کا اعلان ہوا، کسی کو بات کرنا یاد ہی نہیں آیا. پہلے صدقہ دو کیا، پھر میرے کان میں بات کرنا. حضور 3 دن گزر گئے، کسی کو کان میں بات کرنے کی سوجی نہیں. اور بھائی جو لینے آیا ہو وہ دینا کہاں جانتا ہے. 3 دن تک کسی نے اس آیت پہ عمل نہیں کیا. سرکار علی نے دیکھا کوئی نہیں آتا، سرکار علی کے پاس تھا ایک دینار، اسے بنوایا، اس کے درہم لیے، 3 درہم ملے. 1 درہم دیا، علی نے رسول کے کان میں بات کی. پھر صدقہ دیا، دوسرا درہم رسول کے کان میں بات کی. پھر تیسرا درہم صدقہ دیا، پھر رسول کے کان میں بات. جب علی عمل کر چکا، اللہ نے آیت ہی منسوخ کر دی. میری بات پہنچی؟ یہ واحد آیت ہے کہ جس پہ علی علیہ السلام کا عمل بعد میں، آیت پہلے ہے. لیکن امتیاز یہ ہے کہ علی کے سوا نہ کسی نے عمل کیا
نہ کر پائے گا. توجہ صاحبان, لیکن قرآن ہے حق, علی بھی حق. توجہ چاہ رہا ہوں, قرآن چلے گا علی کے پیچھے, کیونکہ رسول نے کہا اللہم مدر الحق حیث ما دار علی, پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر. اچھا اب آپ ذہن میں یہ مت لے آئیے گا کہ اللہ اور رسول بھی تو حق ہیں, وہ بھی رسول کے پیچھے جائیں گے, نہیں, قطعاً نہیں. سلامت رہے حضور, کبھی نہیں. رسول کبھی بھی علی کے پیچھے نہیں چل سکتا. اس کی ریزن یہ, وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ تو علی کا بھی رسول ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ سرکار علی کے بھی رسول ہے, رسالت ماپ. اس لیے علی کبھی بھی رسول سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے, کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایسا ہے ایمان, خبردار کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھ جانا. جو آگے بڑھ گیا اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا. کیونکہ علی ہمیشہ رسول کے پیچھے چلیں گے, کبھی بھی رسول سے آگے نہیں بڑھیں گے, کیونکہ علی جانتے ہیں کہ رسول سے آگے بڑھ جانا فضیلت نہیں ہوا ہے. نہیں, آپ میرے ساتھ چل ہی نہیں پائے, پیچھے رہ گئے. بے رسول سے آگے ہو جانا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ پوری ملت اسلامیہ میں اگر کوئی تحفظ نموس صحابہ کرتا ہے وہ مذہب تشیع ہے. ہم سے بڑا کوئی تحفظ نموس صحابہ کرنے والا اس کائنات میں ہے ہی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی صحابی کی ضرورت ہی نہیں کہ ہو صحابی اور رسول سے آگے کھڑا ہو جائے, وہ صحابی اور مصطفیٰ کا پیش نماز بن جائے. ہرگز نہیں, کوئی صحابی ایسا تھا ہی نہیں. اور یہ رسول کی نہیں, اس صحابی کی توہین کرتے ہو جو کہتے ہو کہ فلاں صاحب نے رسول کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی. کیونکہ جو صحابی ہے وہ جانتا ہے رسول سے آگے کھڑے ہونا فضیلت نہیں, بلکہ جو آگے ہو گیا اور جس کا آواز محمد کی آواز سے بلند ہو گئی اس کا تو ایمان ہی نہیں بچے گا, صحابیت خاک بچے گی. میری بات پہنچی ہے صاحبان؟ اس لیے ہو صحابی صحیح, اس کی ضرورت ہی نہیں کہ میرے رسول سے آگے ہو جائے. اس لیے علی بھی رسول سے آگے نہیں بڑھیں گے. توجہ چاہتا ہوں, کیونکہ مصطفیٰ علی کے بھی رسول ہے. پھر اس حدیث کا مفہوم کیا ہے جو رسول نے ابس بات تو نہیں کی ہے کہ پروردگار حق کو ادھر موڑ دینا جدھر علی مڑ جائے. تو پھر اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ حق ہمیشہ علی کے پیچھے رہے گا؟ اس کا مفہوم خود رسالت ماب نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو ذر غفاری سے خطاب کرتے ہوئے سید الانبیاء نے فرمایا یا ابا ذر, اے ابو ذر یاد رکھنا اگر ساری دنیا ایک وادی میں چلی جا رہی ہے, علی اکیلا دوسری وادی میں ہو, جمہور کو چھوڑ دینا, علی کے پیچھے چلنا, کیونکہ حق ادھر ہوگا جدھر علی ہو. حق علی کو نہیں چھوڑ سکتا. میری بات پہنچی ہے صاحبان؟ حق ہمیشہ علی کے ساتھ رہے گا, علی کے پیچھے ہے, اور علی حق ہے اور علی مصطفیٰ کے پیچھے. ایک چین ہے نا یہ, حق علی کے پیچھے, علی مصطفیٰ کے پیچھے, اور مصطفیٰ پابند ہے وحی الہی کا. اسی لیے اللہ نے انہیں ہدایت کے چراغ قرار دیا ہے. کاش دنیا ان کا مقام سمجھ گئی ہوتی تو رسول کی بیٹیاں یوں جنگلوں میں نہ رونتی. اجرکم اللہ. یہ 28 رجب کو حسین نے نانا کا مزار چھوڑ دیا ہے. اجرکم اللہ. اللہ اکبر. ایک کربلا کی ابتدا ہے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, یہ کوئی اچانک کھیل نہیں تھا, کوئی ڈاکو پڑ گئے, کوئی چور پڑ گئے, کوئی لٹیرے پڑ گئے, نہ, یہ تو ازل سے کیے گئے فیصلے تھے. ازل سے کیے گئے فیصلے. جب سب ارواح موجود, انبیاء, اولیاء, اوصیاء موجود, آواز قدرت آئی کون ہے جو اس شہادت عظمیٰ کے بار کو اٹھائے گا؟ سب خاموش. ایک روح اٹھ کے کھڑی ہوئی, پروردگار میں اٹھاؤں گا. کا حسین سوچ کے وعدہ کرنا. اللہ اکبر. حسین مدینہ چھوڑنا پڑے گا, مولا چھوڑ دوں گا. حسین احرام حج کو عمرے میں تبدیل کرنا پڑے گا, مولا کر دوں گا.
حسین کربلا کے بیابان میں ڈیرے ڈالنے پڑیں گے. مولا ڈال دوں گا. حسین 3 دن تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا. کہ مولا رہ لوں گا. حسین جوان کے سینے سے برسی کا پھل کھینچنا پڑے گا. جو لفظ سمجھ کے گریا کرتے ہو. کہ مولا کھینچ لوں گا. ادھر تو کہہ دیا نا کھینچ لوں گا، لیکن جب 10 محرم کو حسین نے برسی میں ہاتھ ڈالا ہے نا، ایک جملہ کہا علی الدنیا بعدک الافا. اکبر اب تیرے بعد حسین جی کے کیا کرے گا. اللہ اکبر. حسین قاسم کی لاش کو چننا پڑے گا. مولا چن لوں گا. حسین عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھانا پڑے گا. مولا اٹھا لوں گا، وعدہ کرائے نا. لیکن جیسے ہی عباس کے کٹے ہوئے بازو حسین کے سامنے ہے نا، آنکھوں سے لگایا، چوم کے ایک ہی جملہ کا الان ان کا سارا ظاہری، ہائے اب میری کمر ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ. حسین 6 ماہ کا بیٹا ہوگا، ہاتھوں پہ ذبح کروانا پڑے گا. مولا کروا دوں گا. حسین سجدے میں سر ہوگا، پشت پہ قاتل ہوگا. 70 توجہ میری طرف نام مولا رکھنا، 70 قدم پہ کھڑی بہن دیکھ رہی ہوگی. حسین سجدے میں سر کٹوانا پڑے گا. مولا کٹوا لوں گا. جب کہنا کٹوا لوں گا، ہر طرف سے آفرین و مرحبا کی صدائیں بلند ہونے لگی. آواز قدرت آئی، حسین ایک کام تو رہ گیا. مولا حکم. کہا بہنوں کے سر کھلے ہوں گے، ہاتھ پسے گردن ہوں گے. کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جانا پڑے گا. صاحب روایت لکھتے ہیں ابھی حسین نے نہ اقرار کیا تھا نہ انکار. خاموش تھے حسین. ایک روح اور اٹھ کے کھڑی ہوئی، رو کہتی ہے بابا کر لے وعدہ، پھپھیوں کو میں لے جاؤں گا. اجرکم اللہ. یہ سید الساجدین کی روح تھی. خدا کی قسم سجاد نے وعدہ تو کر دیا، لیکن کربلا سے لے کے شام، شام سے لے کے مدینہ، مدینے میں قبر تک 35 سال خون کے آنسو روتے رہے. اور جب بھی کہتے، جب بھی پوچھا جاتا آقا آپ پہ سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا، ایک ہی جملہ کہتے الشام الشام الشام. راوی نے کہا مولا ظلم تو آپ پہ کربلا میں بھی ہوئے، کوفہ میں بھی ہوئے، بالا بق میں بھی ہوئے، اسقلان میں بھی ہوئے، دیر نثارہ میں بھی ہوئے. مولا یہ آپ صرف شام کا نام کیوں لیتے ہو؟ کہ تم نہیں جانتے جو ظلم شام میں ہوا ہے یہ کہیں اور نہیں ہوا. کہ مولا کیسا ظلم؟ کہ بدماشوں کا اتنا ہجوم تھا، میری پھپھیوں کو چلنے کا رستہ نہیں ملتا تھا. ہاتھ پسے گردن تھے، ہاتھ رسیوں سے بندھے تھے، بال کھلے تھے. مکانوں کی چھتوں پہ عورتیں تھی، کوئی پتھر مار رہی تھی، کوئی ابلتا ہوا پانی ہم پہ گرا رہی تھی، کوئی جلتی ہوئی لکڑیاں پھینک رہی تھی. یہ شام کا بازار ہی تھا کہ جہاں پہ سجاد کو کہنا پڑ گیا یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میں اس دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا. اجرکم اللہ. صرف ایک جملے کی مجھے اجازت دیجیے گا. جب علی کی بیٹی، جو سادات بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا، جب علی کی بیٹی آئی ہے نا شام کے بازار میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، بے پلانی اونٹوں پہ سوار تھی نا، جب شام کے بازار میں داخل ہوئی ہیں، جس اونٹ پہ سیدہ سوار تھی اسی اونٹ پہ حسین کے سینے کا تعویذ بھی تھا. 4 سالہ معصومہ بھی اسی اونٹ پہ سوار تھی. اب بہت وقت لگ گیا نا بازار شام میں. سیدہ سکینہ کو پیاس لگی. ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں مجھے پیاس بہت لگی. مکان کی چھت پہ بیٹھی ہوئی خاتون نے اس جملے کو سنا، اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی جا اس قیدن کو پانی پلا دے. اور میں نے سنا ہے قیدیوں کی دعائیں بڑی قبول ہوتی. اس ایک دعا اپنے لیے کروا لینا، ایک میرے لیے کروا لینا. حضرت یہ بچی کا پانی کا جام لے کے وہاں پہنچی جہاں سیدہ جس اونٹ پہ سوار تھی نا، یوں جام بلند کر کے کہتی ہے قیدن پانی پی لے، پی کے 2 دعائیں کر دینا، ایک میرے لیے ایک میری ماں کے لیے. حضرت یہ جملہ کا سیدہ کی آواز ہے سکینہ پہلے دعا کر دے، پھر اللہ جانے کوئی تجھے پانی پینے دے گا بھی یا نہیں دے گا. سیدہ پوچھتے بچی بتا تیری دعا کیا ہے؟ کبھی بھی اس کہ چھوٹی قیدن سے کہ دعا کرے جس طرح یہ یتیم ہوئی ہے.
اللہ اکبر. اس طرح میں یتیم نہ ہوں جس طرح یہ رول رہی ہے میں نہ رولوں. سیدہ سکینہ نے دعا کی, سیدہ نے آمین کہا. اس کے بعد سیدہ فرماتی بچی بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا بی بی دوسری دعا میری نہیں ہے, میری ماں کی ہے. کہا بتا تیری ماں کی دعا کیا ہے؟ کہا بی بی دعا کرو میری ماں مدینے جائے. کہا تیری ماں مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہا وہاں میری ماں کے آقا زادی رہتی ہے, میری ماں اپنی آقا زادی کی زیارت کرنا چاہتی ہے. سیدہ کی آواز ہے بچی بتا تیری ماں کی آقا زادی کا نام کیا ہے؟ جب کہا تیری ماں کی آقا زادی کا نام کیا ہے, بچی کہتی بی بی میں بھول گئی, ٹھہرو ابھی پوچھ کے بتاتی ہوں. صاحب مقتل لکھتے ہیں وہی بازار میں کھڑے ہو کے بچی نے مکان کی چھت کی طرف منہ کیا. آواز اماں یہ قیدن پوچھ رہی ہے تیری آقا زادی کا نام کیا ہے؟ بی بی کی آواز ہے بیٹا واپس آ جا, ہمیں دعا نہیں کرانی, اور میری آقا زادی اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام بدماشوں کے ہجوم میں لیا جائے, شرابیوں کے مجمع میں لیا جائے, ہمیں دعا نہیں کروانی, واپس آ جا. سیدہ کی آواز آئی ام حبیبہ آ جا میں تیری آقا زادی ہوں. اجرکم اللہ. جو اب تک نہیں رو پایا جھولیاں پھیلا کے آل محمد سے آنسوؤں کی بھیک مانگ لیجیے گا. ام حبیبہ مکان کی چھت سے نیچے اتری, سیدہ کے اونٹ کے قریب آئی. کہا بی بی کیسے مانوں تو میری آقا زادی ہے؟ کہ ام حبیبہ میرے قریب آ. ام حبیبہ قریب, فرمایا اور قریب آ. جب بہت قریب ہوئی نا ام حبیبہ, سیدہ نے مدت سے پریشان بال تھوڑے سے چہرے سے ہٹائے. ام حبیبہ پہچان نہیں پائی. کہا بی بی میں نہیں پہچان پائی. کیوں اس لیے نہیں پہچان پائی کہ کربلا سے لے کے شام تک کی خاک, سر کا خون سیدہ کے چہرے پہ تھا. ام حبیبہ نہیں پہچان پائی. کبھی بھی میں نہیں پہچان پائی. کہا ام حبیبہ پھر کیسے پہچانیں گی؟ کہا ایک طریقہ ہے. کہا کیسا طریقہ؟ کہ جب مدینے میں اپنی آقا زادی کی خدمت میں ہوتی تھی نا, میں اپنی آقا زادی سے قرآن پڑھا کرتی تھی. جیسے ہی قرآن لے کے شہزادی کی حویلی میں آتے تھی, قرآن میرے ہاتھ سے پرواز کرتا تھا, میری آقا زادی کے سر کا طواف کرتا تھا. فرمایا ام حبیبہ لے آ قرآن. ام حبیبہ بھاگی گھر کی طرف, جیسے ہی قرآن اٹھا کے پہلا پاؤں بازار میں رکھا, قرآن نے حبیبہ کے ہاتھ سے پرواز کیا, سیدہ کا طواف کرنے لگا. رو کے کہتی اگر تو زینب ہے تیرا عباس کدھر گیا؟ اگر تو زینب ہے تیرا اکبر کدھر گیا؟ اگر تو زینب ہے تیرا حسین کہاں گیا؟ کہ میرے سارے مارے گئے, ایک سجاد ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا محمود بحق محمد, یا علا بحق علی.